وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں تیسرے پارے کا رکوع نمبر 6، اس کے اندر کیا ہے؟ 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 274 سے آیت نمبر 281 تک، 274 سے 281 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ شب و روز اور پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس شخص کی طرح حواس باختہ اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس سزا کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود لینے سے باز رہے تو جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ سودی معاملہ کرے تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، اور تمہارا قرض معاف کر دینا تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ 6واں رکوع ہے جس کے اندر 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 274 سے آیت نمبر 281 تک۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ آج کے درس میں ٹوٹل سود کے بارے میں ہے، بیاج کے بارے میں ہے، انٹرسٹ کے بارے میں ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ سود کیا ہے؟ سود وہ ہے کل قرض جر منفعت فہو ربا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض پر لیا ہوا نفع سود ہے۔ ذاتی ضرورت کے لیے کیا کیا جائے، یا کاروبار، چاہے ذاتی ضرورت ہو یا کاروبار ہو، جیسا بھی سودی کاروبار کرنا، لینا دینا سب حرام ہے۔ بینک سے کچھ لوگ قرض لیتے ہیں، وہاں دیکھ لیجیے آپ، اصلی پونجی ڈوب گئی تو کیا ہوگا؟ کبھی کبھی نقصان تو ہے ہی، اور اس کے بعد آدمی خودکشی کر لیتا۔ کتنے کسان لوگ بینک سے لون لیے اور اس کے بعد انہوں نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا، آتم ہتیا کر لیا، وہ لوگ مر گئے۔ اب کہاں سے ادا کر پائیں گے؟ تو اسلام نے منع کیا ہے، اور اسلام غریبی کا علاج یہ بتاتا ہے کہ لوگ صدقہ و خیرات کریں۔ جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ چاہے وہ لکھنے والے ہو یا پھر گواہی دینے والے ہو، لینے والے ہو، دینے والے ہو، ہر ایک کے اوپر لعنت ہے۔ اور نقصان کیا ان کا؟ لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ قیامت کے دن وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے گویا کہ وہ لوگ پاگل ہیں۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اگر لوگ نہیں مانے تو اس کے بارے میں کیا گیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے سماج کے اندر یہ برائی عام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے برکت چھین لی ہے۔
ناظرین کرام بچنا بہت ضروری ہے. جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، معمولی گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں سے شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے، کتنی بری چیز ہے، جلدی سے توبہ کر لیجئے. سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 2274 الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے 70 درجے ہیں اور معمولی درجہ یہ ہے کہ آدمی نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا، زنا کر لیا. افسوس کی بات ہے کچھ لوگ اسی برائی میں لگے ہوئے ہیں. صحیح بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7047 وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرُ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. آدمی خون کی ندی میں تیرے گا اور اس کے بعد جیسے کنارے پہنچے گا اس کے منہ میں پتھر ڈال دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. آخر خون کی ندی میں کیوں تیر رہے ہیں؟ اس لیے تیر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا خون چوستے تھے. اس لیے آج دیکھ لیجئے مالدار لوگ مالدار ہوتے جا رہے ہیں، غریب بیچارہ غریب ہوتا جا رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ کہا کہ قرض دو. سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ لوگوں کو قرض دے. اور قرض میں کیا ہوتا ہے؟ برابری والا مسئلہ ہے. اور اگر قرض دار جس نے قرض لیا ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو مہلت بھی ملنی چاہیے. اب ایسا نہیں کہ ستانے کا، لیکن اگر واقعی ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم جلدی سے دے دیں. حدیث کے اندر کیا آیا؟ من انظر موسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ. صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 3006. جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا. تو اگر واقعی اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، کوئی آپ سے قرض لے گیا ہے، معاف کر دیجئے یا پھر ان کو مہلت دیجیے. جتنی مرتبہ ہم مہلت دیں گے ہم گویا کہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اگر پیسہ آ گیا تو قرض میں ٹال مٹول نہیں کرنا ہے. صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2287 مطر الغنی ظلم. مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے پھر آپ نہیں دے رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں. ادا کرنا ضروری ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرض لے لیتے ہیں، جب لینا ہو تو خوب پریشانی بتا کے لے لیں گے، لیکن جب دینا ہو تو موبائل سوئچ آف، ملتے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. جی نہیں، جو وعدہ کیجئے اس کو نبھائیے. ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. تو یہ چند باتیں تھی. سودی کاروبار سے اللہ نے روکا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھائی اس برائی میں ہیں ان کو تو صحیح توفیق دے دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.